السلام علیکم، بول نیوز میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ارباب جہانگیر اور میں ہوں مہوش نثار۔ آپ کو بتائیں گے کہ میاں والی ایئر بیس حملے میں غیر ملکی اسلحہ استعمال ہونے کا انکشاف۔ میاں والی ایئر بیس حملے میں دہشت گردوں سے برآمد ہونے والا اسلحہ امریکی ساخت کا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ میاں والی ایئر بیس میں جو اسلحہ استعمال ہوا اس کے غیر ملکی اسلحہ استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے، اور ایئر بیس حملے میں دہشت گردوں سے برآمد ہونے والا اسلحہ امریکی ساخت کا ہے۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال جاری۔ میاں والی ایئر بیس پر ناکام حملے میں مرنے والے دہشت گردوں سے برآمد ہونے والا اسلحہ امریکی ساختہ نکلا۔ جہنم واصل کیے جانے والے دہشت گردوں کے پاس سے ملنے والے اسلحے میں RPG-7، AK-74، M4 اور M16A4 شامل ہیں۔ امریکی ساخت کے ہتھیار افغانستان میں وافر مقدار میں موجود ہیں، جو دہشت گرد پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف غیر ملکی سرزمین کا استعمال اور امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے بعد دہشت گرد آزادانہ غیر ملکی ہتھیاروں کا استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جوب کنٹونمنٹ حملے میں بھی امریکی ہتھیاروں اور ساز و سامان کا استعمال ہوا تھا۔ ماہرین نے کہا کہ افغان عبوری حکومت کو اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے استعمال سے روکنا ہوگا۔ علماء کرام اور مذہبی اسکالرز نے حکومت، فوج اور دیگر سیکورٹی اداروں کو غیر مسلم قرار دینا اور ان کے خلاف کارروائی اسلام کی تعلیمات کے منافی قرار دے دی۔ کہا دہشت گردوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پیغام پاکستان پر 1800 علماء دین نے دستخط کر کے فتویٰ جاری کر دیا۔ پیغام پاکستان علماء کرام یک زبان چیئرمین روحت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے بول نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا، یہ ایک عظیم بیانیہ ہے جو فتوے کی صورت سامنے آیا ہے۔ اس بیانیے اور پیغام پاکستان کو ہر گھر کی آواز بننے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز نے بول نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، شرعی رائے کی پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت اہمیت ہے۔ پیغام پاکستان میں خودکش حملے اور اسلام مخالف سرگرمیوں کو غیر شرعی قرار دیا گیا ہے۔ مذہبی اسکالر مولانا ڈاکٹر ایاز نے پیغام پاکستان میں ہمیں نظریاتی حیثیت اور پاکستان کے موقف کو بیان کرنے کا درس دیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ریاست ہے۔ پیغام پاکستان کے خوبصورت پیغام کو ہمارے تمام تعلیمی اداروں میں، ہماری بیوروکریسی میں، ہماری مدارس میں جو مختلف طبقات ہیں، مختلف لسانوں کے، مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ریاست ہے۔ علماء کرام نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پوری قوم افواج پاکستان اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک دشمن عناصر اپنے مضمون مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ غزہ کی بات کریں تو غزہ کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن پاکستان طالبان کا نشانہ کیوں؟ کالعدم TTP اور افغان طالبان کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا۔ ضرورت پڑنے پر دونوں جتھے ایک ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ ان کی اولین ترجیح ہے۔ ان دونوں کا جہاد فقط معصوم شہریوں کا خون بہانے تک محدود ہے۔ کالعدم TTP اور افغان طالبان ایک ہی سکے کے دو رخ، ضرورت پڑنے پر دونوں ایک۔ پاکستان میں موجود غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے رد عمل میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی ان حقائق کا واضح ثبوت ہے۔ منفی سوشل میڈیا پروپیگنڈا اور پشتون تحفظ موومنٹ، پختونخوا ملی عوامی پارٹی جیسی لسانیت پرست جماعتوں کے قائدین کے پاکستان مخالف منفی بیانات بھی سامنے آئے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان جیسی خوارج کی دہشت گرد تنظیم اور ان کو پالنے والی تحریک طالبان افغانستان کا نام نہاد جہاد پاکستان کو غیر مستحکم کرنے اور بے گناہوں کا خون بہانے تک ہی محدود ہے۔ جہاد کے علم بردار افغان طالبان اور TTP صرف پاکستان کو نشانے پر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ غزہ جانے کے لیے ان کے پر جلتے ہیں۔ تحریک طالبان افغانستان کی قیادت کے پاکستان میں براہ راست متعدد کاروبار اور دیگر مفادات ہیں، جن میں بے نامی جائیدادیں، مدارس سے طلبہ کی بھرتی، اسمگلنگ، منشیات اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا استحصال شامل ہیں۔ سرحد پر غیر قانونی افغانوں کی ملک بدری، اسمگلنگ اور منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو ہموار کرنے کے لیے پاکستان کی کارروائی نے براہ راست TTP اور تحریک طالبان افغانستان کے اقتصادی مفادات پر اثر ڈالا ہے۔ ان کے قائد نواز شریف نے 4 سال بعد باقاعدہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ مریم نواز کے ہمراہ جاتی عمرہ سے نون لیگ کے مرکزی سیکریٹریٹ پہنچے۔ نواز شریف نے سیاسی ملاقاتیں کی۔ مزید تفصیلات لاہور سے نمائندہ خصوصی اخلاق باجوہ کی رپورٹ۔ نواز شریف کا ماڈل ٹاؤن پہنچنے پر شہباز شریف نے استقبال کیا۔ اس موقع پر مریم نواز، خواجہ آصف، اسحاق ڈار، احسن اقبال سمیت نون لیگی قیادت بھی موجود رہی۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد پاکستان کو مہنگائی، بے روزگاری اور دہشت گردی سے پاک کرنا ہے۔ انہوں نے کارکنوں کو الیکشن کی تیاری کا پیغام دیا۔ مشاورتی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا
کہ نواز شریف انتخابات میں حصہ لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مکمل طور پر فٹ ہیں۔ انتخابات کی تاریخ آ گئی ہے، کسی طرح کا کوئی ابہام باقی نہیں ہے، تو ہماری جماعت نے اپنی تیاریاں پوری طرح شروع کر دی ہیں۔ آج کا دورہ نواز شریف صاحب کا اور جو باقی شہباز شریف صاحب کا اور ہم سب اسی سلسلے میں آئے ہیں، اس لیے کوئی ڈیل نہیں ہے، نواز شریف صاحب نے واپس ہی آنا تھا۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے واپس آنا ہی تھا۔ شریف خاندان نے سب سے زیادہ جھوٹے مقدمات اور سزائیں کاٹی ہیں، سب کو الیکشن میں برابر کا موقع ملنا چاہیے۔ اب بھیرے کا الیکشن آ گیا ہے، سب کو لڑنا چاہیے، سب کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر کے اوپر ہونا چاہیے، اور اگر کوئی جیل میں ہے تو عدالت کو اس کے ساتھ جو بھی انصاف کا معاملہ ہے وہ کرنا چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے واضح کیا کہ ہم نے ماضی میں استعفے دیے نہ دھرنے دیے، اب 2023 میں بھی میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیل میں موجود سیاستدان کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ نواز شریف کو پارٹی صدر بنانے کی میں نے بات نہیں سنی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اخلاق احمد باجوہ، بول نیوز، لاہور۔ معاشی بحالی کے لیے استحکام لازم ہے، سب کو مل کر ملکی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ نواز شریف کی سیالکوٹ کے سابق ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز سے ملاقات میں گفتگو، کہا معیشت کی بہتری کے لیے ہمیشہ بھرپور کوشش کی، پھر موقع ملا تو اولین ترجیح معیشت کی بہتری ہی ہو۔ ہم ابھی جو ہے نا وہ یہاں پر میں پھنسے ہوئے ہیں، بنیادی مسائل سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں۔ $1 بلین کے لیے ہم دوسرے ملکوں کو پاس جا کے بھیک مانگتے ہیں۔ پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے بھی پچھلے لاہور میں جو بھی جلسہ ہمارا ہوا ہے اس میں میں نے اپنا کہا تھا کہ میں نے کہا کہ اگر 1990 کا مومنٹم جاری رہتا تو آج پتہ نہیں شاید ساؤتھ کوریا کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہوتے ایشیا میں۔ اکانومی ایسی چیز ہے جو جس کے دائرے میں سب کچھ آتا ہے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ اگر اللہ نے دوبارہ موقع دیا تو بھرپور توجہ ہماری سب کی جو ہے وہ اکانومی پہ ہوگی۔ تو اکانومی میں اگر ہم اپنا عام آدمی کو کوئی خدمت کر سکے تو اس سے زیادہ خوشی ہمیں اور کیا ہو سکتی ہے۔ نون کی انتخابی سرگرمیاں تیز، قائد نون لیگ میاں نواز شریف کا ملک کی تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کا فیصلہ۔ قائد نون لیگ نے پارٹی رہنماؤں کو تمام سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا ٹاسک دے دیا۔ نواز شریف کی زیر قیادت نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کے اجلاس کی اندرونی کہانی بول نیوز نے حاصل کر لی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق لیگ قیادت نے پاکستان تحریک انصاف کی دستیاب قیادت سے بھی رابطے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیل جانیں گے نمائندہ خصوصی بول نیوز اخلاق باجوہ سے۔ اخلاق بتائیے گا کیا خبریں سامنے آئی ہیں اس اجلاس کی؟ جی بالکل سید نذیر، پارٹی رائے کے مطابق نواز شریف کا ملک میں عام انتخابات کا ماحول بنانے کے حوالے سے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت ہوئی ہے، جبکہ نواز شریف کا سیاسی ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے کھلے دل کا مظاہرہ کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ لیگی قیادت کی کا پاکستان تحریک انصاف کی دستیاب قیادت سے بھی رابطے کا فیصلہ ہوا ہے، جبکہ مختلف پاکستان تحریک انصاف سمیت ہر سیاسی جماعت کو انتخابی عمل اور سیاسی بات چیت میں شامل رکھنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اور رائے کے مطابق ملک میں جاری سیاسی کشیدگی ختم کرنے کے لیے پارٹی رہنماؤں سے تجاویز پر غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس میں معاشرے میں عدم برداشت اور نفرت انگیز سیاسی فضا کو ختم کرنے پر بھی تفصیلی مشاورت کی گئی، اور نواز شریف کی تجویز پر آل پارٹیز کانفرنس کی طرز پر تمام سیاسی جماعتوں کی کانفرنس جو ہے منعقد کرنے پر بھی تفصیلی مشاورت کی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے پارٹی رہنماؤں کی نواز شریف کو بطور اسٹیٹسمین کردار نبھانے کی تجویز جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اور اس موقع پر جو پارٹی کے رہنما ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نہ صرف ملک بلکہ پورے خطے کے سینئر ترین رہنما ہیں، اور ملک اور سیاست کو آپ کی خدمات کی مزید ضرورت ہے۔ اور اس موقع پر مسلم لیگ کا الیکشن رول طے کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر بھی اکٹھا کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے نواز شریف کا ملک کی تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے، اور نواز شریف نے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کے لیے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کو ٹاسک بھی سونپ دی ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے سینٹر اسحاق ڈار کو سیاسی جماعتوں سے رابطے کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ سونپ دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اخلاق باجوہ، آپ سے مزید بھی جانیں۔ رہنما مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونے والے الیکشن کی تیاری کریں۔ مخالف جماعتوں کو اندازہ ہو چکا ہے عوام نے نون لیگ کو منتخب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اسی لیے ان کا رونا دھونا جاری ہے۔ عوام کو یقین ہے موجودہ حالات سے نواز شریف ہی نکال سکتے ہیں۔ سے اسلام آباد سے، پنجاب سے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے لوگ کیوں آئے تھے؟ کیونکہ آج بھی پاکستان کی عوام کو یہ یقین ہے کہ اگر کوئی بھی موجودہ حالات سے، مشکلات سے پاکستان کی عوام کو نکال سکتا ہے تو وہی شخص جس نے ہر دفعہ اپنا منصب سنبھالتے ہی پاکستان کی عوام کو ریلیف اور پاکستان کی عوام کی خدمت کی۔
یہ واحد جماعت ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی قیادت میں الیکشنز کے لیے ہم ہیں تیار، اور ہم تیار ہیں ایک دفعہ پھر نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کے اندر مہنگائی انشاءاللہ ختم کرنے کے لیے، آج جس نوجوان کے پاس ڈگری ہے اس کو روزگار دینے کے لیے، آئی ٹی کے سٹارٹ اپس دینے کے لیے، ان کو روزگار کے ایسے مواقع دینے کے لیے کہ ان کو در در نوکری کے لیے نہ پھرنا پڑے، بلکہ اپنے گھر بیٹھ کے وہ اپنے بزنس کے سٹارٹ اپس کو۔ عام انتخابات کا اعلان ہوتے ہی سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ، دو بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین کی فون پر گفتگو، نواز شریف اور آصف زرداری کا روبرو ملاقات پر اتفاق، ایم کیو ایم کا سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں وفد نواز شریف سے ملاقات کرے گا۔ رہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمن کہتے ہیں دشمن چاہتا ہے پاکستان میں امن کی فضا قائم نہ رہ سکے، پاکستانی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے متحد ہیں، فوج کے جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں، دشمن پاکستان میں عدم استحکام چاہتا ہے، دشمن کو واضح پیغام ہے کہ بچہ بچہ ملک کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ سعید غنی نے دعویٰ کیا کہ تمام الزامات غلط ثابت ہو گئے، جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرے گی۔ جون میں الیکشن ہوا تھا یو سیز میں، اس سے زیادہ ووٹ ہم نے لیے ہیں۔ یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ کراچی کے شہریوں نے یہ جو پچھلے 5-6 مہینے گزرے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کو شاید زیادہ بہتر جانا دیگر جماعتوں کے مقابلے میں۔ ایک اور چیز اسے ثابت ہوئی کہ جب ہم پہلے الیکشن جیتے کراچی میں، ہم پہ الزامات لگے کہ ہماری صوبائی حکومت تھی، کہ بعد ہم نے اپنے مخالفین کو ہرا دیا۔ کل کے الیکشن نے ہم پر لگنے والے ان تمام الزامات کو غلط ثابت کیا۔ سندھ کے کونے کونے تک یہ کلیئر میسج ہے کہ سندھ کی عوام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گی، اس کو الیکٹ کروائے گی۔ بڑے بڑے جلسوں میں لوگ دعوے کر رہے پوچھے تھے کہ ہم نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا۔ وہ بھائی آپ نے ایٹمی طاقت نہیں بنایا، آپ نے جو کیا ہے وہ آپ کلیم کریں، جو آپ نے نہیں کیا ہے اگلوں کے کارناموں کو آپ اپنے سر پہ لانے کی کوشش نہ کریں۔ ریٹائرڈ ججز کو مفت یونٹس تو مل سکتے ہیں، اس کے عوض پیسے نہیں۔ وزارت خزانہ نے سپریم کورٹ کو بتا دیا، مراسلہ میں لکھا کہ مفت یونٹ کے متبادل کے طور پر رقم کی ادائیگی کی رولز میں گنجائش نہیں۔ ریٹائرڈ ججز کو بجلی کے مفت یونٹس تو مل سکتے ہیں، اس کے عوض پیسے نہیں، وزارت خزانہ نے واضح کر دیا۔ حکام نے مراسلہ سپریم کورٹ بھجوا دیا، لکھا ریٹائرڈ ججز اور ان کی اہلیہ رولز کے مطابق 2000 مفت یونٹس کے اہل ہیں، متبادل کے طور پر رقم کی ادائیگی کی رولز میں گنجائش نہیں۔ سابق چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے سولر پینل لگوانے کے 22 مفت بجلی کی جگہ ادائیگی کے لیے خط لکھا تھا۔ سپریم کورٹ نے معاملہ جائزے کے لیے وزارت خزانہ کو بھجوایا تھا۔ شہریوں کی ٹیلی فونک گفتگو ریکارڈ کرنے کے لیے لیگل فریم ورک موجود ہے۔ آڈیو لیکس کیس میں وزیراعظم آفس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ آڈیو لیکس کیس میں وزیر اعظم آفس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ تحریری جواب میں کہا گیا ہے کہ شہریوں کی ٹیلی فونک گفتگو ریکارڈ کرنے کے لیے لیگل فریم ورک موجود ہے۔ وزیر اعظم آفس انٹیلیجنس ایجنسیز کے حساس روزمرہ امور میں مداخلت نہیں کرتا ہے۔ وزیر اعظم آفس کا انٹیلیجنس ایجنسیز کے کام اور آپریشنز کی تفصیل میں جانا ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچانے والی ایجنسیوں کے مفاد میں نہیں۔ شہریوں کی قانون کے مطابق ریکارڈ کی گئی گفتگو کو خفیہ رکھنا اور لیک ہونے سے روکنے کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ اس بات کو بھی یقینی بنانا ضروری ہے کہ ریکارڈ کی گئی گفتگو کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے۔ ٹیلی گراف ایکٹ 1885 میں بھی پیغامات پڑھنے کے لیے وفاقی یا صوبائی حکومت سے اجازت کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ پیکا آرڈیننس اور رولز کے تحت بھی حاصل کیے گئے ڈیٹا یا ریکارڈ کو خفیہ رکھنا لازم ہے۔ تحریری جواب میں کہا گیا ہے کہ شہریوں کی گفتگو ریکارڈ کر کے لیک کرنے کا معاملہ وفاقی حکومت کے علم میں ہے۔ وفاقی حکومت نے سینئر ججز پر مشتمل اعلیٰ سطح کا انکوائری کمیشن قائم کیا ہے۔ انکوائری کمیشن لیک کی گئی آڈیوز کے مصدقہ ہونے کی انکوائری کرے گا۔ اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کے مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی کی 3 ضمانت کی درخواستوں پر سماعت بغیر کارروائی 14 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے سماعت کی۔ پروسیکیوٹر چھٹی پر ہونے کی وجہ سے عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے پروسیکیوٹر کی عدم موجودگی پر سماعت ملتوی کر دی۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستوں کے ساتھ ہی جیل میں اسے بھی سن لیں گے اور سماعت
14 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। IMF मिशन ने वजारत खजाना से रवा माली साल की पहली सहमाही तक हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट मांग ली है। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं IMF मिशन से मुज़ाकरात कामयाब होने की कवी उम्मीद है। मुल्की मईशत की बेहतरी का मिशन, हुकूमत इन एक्शन। IMF का वफ्द जायजा मुज़ाकरात के लिए 2 हफ्तों के दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद है। IMF मिशन ने वजारत खजाना से रवा माली साल की पहली सहमाही तक हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात की ताज़ा रिपोर्ट मांग ली, जिस पर वजारत खजाना ने दिसंबर 2023 तक रिपोर्ट देने के लिए वक्त मांग लिया है। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है IMF मिशन से मुज़ाकरात कामयाब होने की कवी उम्मीद है। तमाम इदारों ने अहदाफ पर अमल दरामद किया, कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। IMF के साथ मुज़ाकरात मज़बूत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। दुआ है IMF के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज से कामयाब हो जाएं। IMF के साथ मेरी और मुआशी टीम की मीटिंग्स बेहतर हुई हैं। IMF जब भी पाकिस्तान आता है महंगाई की नई लहर लाता है। अब फिर वजारत खजाना और IMF के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में जारी हैं। IMF की आमद से कबल गैस महंगी कर दी गई। अब IMF टैक्सेस की मजीद छूट खत्म करने का मुतालबा कर रहा है। क्या अब महंगाई की एक नई लहर आएगी? यही सवाल डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर ने अरकान सेनेट से पूछा है। आइए देखते हैं। IMF पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए एक बार फिर आ गया। क्या अब महंगाई का एक और तूफान आएगा? आइए जानते हैं अरकान सेनेट से। IMF की जो शराइत है ना, उसके जवाबदेह जो है वो तो PTI की गवर्नमेंट है, उन्हीं से पूछे। जनवरी फरवरी में IMF ने कहा था कि PTI की गवर्नमेंट में जो इकोनॉमिक चीज़ें ग्रोथ हो रही है वो सस्टेनेबल ग्रोथ है। कल इनसे पूछा है कि भाइयों आपके पास सस्टेनेबल ग्रोथ का कोई ज़रिया है कि नहीं है। ये मेरे लिहाज से ये निकम्मे लोग थे, हैं, रहेंगे। माशी इस्तेहकाम है वो तो है नहीं है ना। जब सियासी और माशी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क तरक्की करेगा और इन लोगों से जान छूटेगी जो IMF के पास जाते हैं। जब से निगरान हुकूमत आई है IMF भी तो उसी के साथ लगी है ना, पिछली हुकूमतों की तरह। तो जब IMF काम नहीं करेगी हमारे लिए तो फिर जाहिर बात है मुल्क नहीं चलेगा, इन लोगों से काम नहीं होगा। अरकान सेनेट कहते हैं कि IMF एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए आया है तो इसका मतलब है महंगाई भी मजीद आएगी। कैमरामैन अफजाल चौधरी के साथ अली शेर, बोल न्यूज़ इस्लामाबाद। और अब बात होगी गज़ा पर। इसराइली बर्बरियत की फ़लस्तीन पर सहूनी फ़ौज की दहशत गर्दी जारी है। रात भर बमबारी में मजीद 27 अफराद शहीद हो गए। शोधा की तादाद 10,000 के करीब पहुँच गई। इंटरनेट बंद, ग़ज़ाई अजनास का ज़ख़ीरा सिर्फ 5 दिन का रह गया। जनूबी लबनान में गाड़ी पर हमले में खातून और 3 बच्चियाँ शहीद हो गईं। हमास ने मजीद 24 इसराइली फ़ौजी ठिकाने लगा दिए। इसराइल का फ़लस्तीन में आग और खून का खेल। सहूनी बमबारी से शुमाली गज़ा खंडर बन गया। मुकम्मल अंधेरे, इंटरनेट और मवासलात के मुकम्मल ब्लैकआउट में इसराइली फ़ौज के सफ़ाकाना हमले मकबूजा बैतुल मुक़द्दस, अल खलील, तोबास समेत कई शहरों में घुस गए। सहूनी फ़ौज ने जनूबी लबनान में सहाफ़ी की गाड़ी को निशाना बनाया। हमले में सहाफ़ी की बहन और 3 बच्चे शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की तादाद 10,000 के करीब पहुँच गई है। इनमें 4,880 बच्चे शामिल हैं, जबकि गज़ा में 26,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। दहशतगर्द इसराइल के ख़िलाफ़ हमास के अल-क़साम ब्रिगेड की शदीद मुज़ाहमत। गज़ा की गलियाँ इसराइली फ़ौजियों का कब्रिस्तान बना दी। मज़ीद 24 फ़ौजी मार गिराए, 62 टैंक तबाह, दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियाँ भी उड़ा दी। अल-क़साम ब्रिगेड ने इसराइली फ़ौज पर हमलों और टैंकों को निशाना बनाने की नई वीडियो जारी कर दी। ज़मीनी ऑपरेशन में 29 इसराइली फ़ौजी अफसर और एहलकार हलाक हो चुके हैं। हलाक सहूनी फ़ौजियों की तादाद 345 हो गई है। गाज़ा में इसराइल के वहशियाना हमलों को 1 माह मुकम्मल हो गया है। मुसलसल बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,770 हो गई है, जिनमें 4,880 बच्चे शामिल हैं। 7 अक्टूबर 2023 फ़लस्तीनी इसराइल की गुंडागर्दी से तंग हरकत में आया हमास का अस्करी विंग। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली सरजमीन पर चढ़ाई कर इसराइल पर हमास के हमले में लगभग 1400 अफराद हलाक हुए। जवाब में इसराइली फ़ौज ने गज़ा पर बम बरसा दिए, पर जवाब रॉकेटों से दिया। बमों की बारिश करके गज़ा को मलबे का ढेर बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 1 माह में अब तक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 9,000 से तजावुज़ कर गई, जिनमें 4,880 बच्चे भी शामिल हैं। 2,509 ख़वातीन भी इसराइली सफ़ाकियत का निशाना बनी। 43 सहाफ़ी फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान शहीद हुए। अदादोशुमार के मुताबिक इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में 2 लाख रिहायशी यूनिट्स को नुकसान पहुँचा। 32,000 घर मुकम्मल तबाह हुए, 54 मस्जिद शहीद हुई, जबकि दर्जनों स्कूलों समेत 12 अस्पताल भी बमबारी की जद में आए। 1 माह से मुसलसल इसराइल गज़ा पर आग और बारूद की बारिश कर रहा है।
احتجاج ریلیاں صہیونی فوج کے نعرے لگ رہے ہیں۔ جنگ بندی اور جنگ میں وقفے کی اب تک 4 قراردادیں پیش ہوئیں جو ویٹو۔ یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے، آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز کا خیبر کی وادی تیرا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر یہ کارروائی کی ہے۔ دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مادر وطن کے 4 سپوت دھرتی پر قربان ہو گئے ہیں۔ شہداء میں 43 سالہ لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر شامل ہیں۔ نمائندہ خصوصی سلمان امان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ سلمان، اس آپریشن اور شہادتوں کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آئی ایس پی آر کی جانب سے اس حوالے سے جو تفصیلات جاری کی گئی ہیں اس کے مطابق یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر کی وادی تیرا کے اندر کارروائی کی جہاں پر انہیں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی، اور اس دوران شدید جھڑپ ہوئی۔ دہشت گردوں کا بڑی بے جگری سے اور جمع مردی سے مقابلہ کیا۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر کی قیادت میں مادر وطن کے بیٹوں نے، سپوتوں نے، اور اس دوران جو جھڑپ ہوئی اس میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا دونوں جانب سے، اور اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جو دہشت گرد جس مقام پر جس جگہ موجود تھے وہاں پر سیکورٹی فورسز نے ان کو گھیرے میں لیے رکھا اور ان میں سے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ 3 دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے۔ لیکن اس دوران جو شدید جھڑپ ہوئی، فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اس میں دھرتی کے 4 بہادر سپوتوں نے جام شہادت نوش کی ہے، جس میں ٹیم لیڈر محمد حسن حیدر شامل ہیں، لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر شامل ہیں جن کی عمر 43 برس تھی اور ان کا تعلق اسلام آباد سے تھا۔ بڑی جمع مردی سے اپنی ٹیم کی، اپنے دستے کی قیادت کرتے ہوئے انہوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ اس کے علاوہ شہداء میں نائک خوش دل خان شامل ہیں جن کی عمر 31 برس تھی اور ان کا تعلق ضلع لکی مروت سے تھا۔ اسی طرح نائک رفیق خان شہید ہوئے ہیں، ان کی عمر 27 سال سے اور ان کا تعلق ضلع چارسدہ سے تھا۔ اس کے علاوہ نائک عبد القادر، ان کی عمر 33 سال تھی اور ان کا تعلق مری سے تھا۔ ان چاروں پاکستان کے بہادر بیٹوں نے، جوانوں نے اپنے افسر سمیت بڑی جمع مردی سے دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور اس وقت اس علاقے کے اندر یعنی وادی تیرا کے اندر ایک سینیٹائزیشن آپریشن کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ دہشت گرد اگر بچے کچھ اس علاقے میں موجود ہیں یا ان کے سہولت کار موجود ہیں تو ان کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی آئی ایس پی آر نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز وطن عزیز سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، اور ایسی جو قربانیاں ہیں جو کہ آج ایک عظیم قربانی دی گئی لیفٹیننٹ کرنل محمد حسن حیدر اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے، ایسی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے عزم کو مزید تقویت بخشتی ہیں۔ جی سلمان، یہ بھی بتائے گا کہ یہ دہشت گردوں کا تعلق کس گروپ سے تھا اور سینیٹائزیشن آپریشن ظاہر کامیابی کے ساتھ جاری تھا جس دوران یہ جھڑپ ہوئی، تو جو زخمی ہوئے دہشت گرد ان سے کیا کچھ پتہ چل سکا ہے، کس طرح کے ہتھیار ان کے پاس سے برآمد ہوئے؟ دیکھیں اس حوالے سے ابھی بہت کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ڈیفینیٹلی ہتھیار بھی برآمد ہوتے ہیں، زخمی ہونے والے دہشت گرد جو ہیں ان سے معلومات بھی حاصل کی جاتی ہیں، لیکن اس وقت ایک سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے، یعنی یہ کارروائی یہ بھی کنکلوڈ نہیں ہوئی، یہ کارروائی مکمل ہونے پر ہی کچھ جو دیگر اہم معلومات ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ اور دہشت گردوں کے گروہ کی بات کی جائے تو بیسیکلی آج کل ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کالعدم ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایکٹیو ہے، اور گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ میاں والی ایئر بیس پر حملے میں بھی ایک نئی تنظیم سامنے آئی تھی تحریک جہاد کے نام سے۔ تو ان تمام تنظیموں کے، ان تمام نام نہاد جو بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، دین کا نام لے کر اس قسم کی دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام لوگ دہشت گردی کے اندھیروں کے سوداگر ہیں، اور ان کے جو بیس کیمپس ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے ہمسایہ ملک میں ویسٹرن بارڈر پر موجود ہیں، جہاں سے یہ نقل و حرکت کی ان کو آزادانہ آزادی حاصل ہے۔ ان کو نقل و حرکت کی ساتھ ساتھ پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے کی بھی آزادی حاصل ہے، اور ان کے تانے بانے یا ان کی تاریں جو ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کہاں سے ہلائی جاتی ہیں۔ تو پاکستان کی دشمن ملک ہے، پاکستان کی دشمن پاکستان کی افواج کی، پاکستان کی ریاست کی دشمن ایجنسیز ہیں جو ان کے پیچھے ہیں۔ ابھی بہرحال لیٹسٹ اگر اپڈیٹ کی بات کریں تو اس علاقے کے اندر کارروائی جاری ہے۔ بہت شکریہ سلمان امان اپڈیٹ کرنے کے لیے، آپ سے اس بارے میں مزید بھی جانتے رہیں گے۔ کی صورتحال کی بات کرتے ہیں، فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے آپریشن طوفان الاقصی کا آج 31واں روز ہے، اب تک کتنا جانی نقصان ہوا ہے جانتے ہیں ساتھی اینکر ماوش نثار سے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے 5ویں ہفتے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں 11,000 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,000 ہو گئی ہے، 32,000 فلسطینی زخمی ہیں، 5,000 بچے شہداء میں شامل ہیں، 2,000 سے زائد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق غزہ میں اسپتالوں اور ایمبولینسز پر 102 حملے کیے گئے۔ 23 لاکھ کی آبادی میں 15 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔
اسرائیلی حکام کے مطابق حماس کے حملوں میں اب تک 1400 اسرائیلی مارے گئے، 3300 زخمی ہوئے، 242 کو قیدی بنایا گیا۔ اہم خبر آپ کو دیں، سیکیورٹی فورسز کا خیبر کی وادی تیرہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی اطلاع پر کارروائی کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر کی وادی تیرہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے۔ وہاں پر کارروائی کرتے ہوئے لیفٹیننٹ کرنل سمیت 4 جوان شہید ہو گئے۔ اسی پر گفتگو کریں گے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، بول نیوز کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ بڑی کامیابی کے ساتھ یہ سینیٹائزیشن آپریشن جاری تھا اور بڑی جواں مردی سے مقابلہ کیا ہے ان تمام جوانوں نے۔ کرنل محمد حسن صاحب نے بھی کیا کہیں گے اس کارروائی پر؟ دیکھیں کہ افواج پاکستان کے تمام رینکس ہیں وہ قربانیاں دیتے آ رہے ہیں اور لگاتار دے رہے ہیں اور پاکستان کے لیے دے رہے ہیں، اور پاکستان آرمی کا ریزالو ہے جی جو بھی دہشت گردی ہے اس کو ہر لیول پہ اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، اور جس کے لیے جتنی بھی قربانیاں قوم مانگتی ہے تو وہ دیتے جائیں گے۔ انفارچونیٹلی دیکھیں جس طرح کے یہ قربانیاں دے رہے ہیں اور اکراس پاکستان ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جس طرح افواج پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس طرح سوشل میڈیا کو یوز کیا جو کل اور پرسوں، تو ان کے لیے بہت شرم کا مقام ہے، اور ایز اے قوم کو ہمیں احساس کرنا چاہیے اور ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے، اور تمام قوم کو اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو افواج پاکستان اور اسٹیٹ آف پاکستان کو ملائن کر رہے ہیں ان کے خلاف بالکل ان کے لیے ایک قسم کا سٹینڈ ہونا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کا سوشلی ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے اور ان کو پتہ چلے کہ قوم جو ہے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ تو غضنفر صاحب، یہ جنگ ظاہر ہے پاک آرمی اس وقت جو لڑ رہی ہے دہشت گردی کے خلاف، بڑا جوان ہے جذبہ، اور قوم بھی اس وقت شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ آج کی اس قربانی پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ آج ایک نارتھ بلوچستان میں شہید ہوئے تھے، اور آج یہ لیفٹیننٹ کرنل ان کے ساتھ 3 سپاہی، جن میں سے ایک لائٹ کمانڈر بٹالین کا ہے، ایک 39 اے کے ریجمنٹ کا سپاہی ہے جو انجرڈ ہے۔ تو بہت ہی دکھ اور افسوس ہے کہ جتنی جانوں کا ضیاع ایک ایسی جنگ میں ہو رہا ہے جس میں پاکستان بہت عرصے سے انوالو ہے، اور اس کے خلاف جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جس طرح ہو رہے ہیں ان کا مقصد تو یہ ہے کہ دہشت گردی کے مینس کو جو ہے ختم کیا جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر دہشت گردی میں جو لوگ انوالو ہیں وہ بہت سارے ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے تو ہیں ہی، لیکن بہت سارے دہشت گرد ہیں جو افغانستان سے اور افغانستان کی مختلف تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے اندر افغان حکومت بھی ہے جو ان دہشت گردوں کو سپورٹ بھی کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب، بول نیوز سے گفتگو کے لیے۔ کراچی میں ڈیجیٹل ڈکیت گروہ سرگرم ہے۔ کورنگی گودام چورنگی پر آن لائن رقم منتقلی کی دکان کو نشانہ بنایا گیا، دکاندار کا موبائل چھین کر فرار ہو گئے، 6.5 لاکھ روپے منتقل کر لیے۔ کراچی میں لٹیروں کا نیا داؤ، آن لائن منتقلی کی دکانوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ 2 موٹر سائیکل سوار ملزمان نے کورنگی گودام چورنگی پر دکان کو نشانہ بنایا۔ رقم منتقلی کے دوران دکاندار کا موبائل چھین کر فرار ہو گئے۔ چھینے گئے موبائل فون سے رقم آن لائن منتقل کرائی، دکاندار کو 6.5 لاکھ سے محروم کر دیا۔ ملزمان نے مختلف نمبروں پر آن لائن رقم منتقل کی تھی۔ متاثرہ شہری نے واردات کی رپورٹ انڈسٹریل ایریا تھانے میں درج کرا دی۔ فیض آباد میں ماحولیاتی آلودگی اور اسموک کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں میں رش بڑھ گیا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے کون سی بیماریاں جنم لے رہی ہیں اور ان سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے اس وقت بول نیوز کے نمائندے حنان اعجاز ایک اسپتال میں ڈاکٹر مظفر علی شیخ کے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی حنان، بتائیے گا کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب کا؟ جی بالکل، ماحولیاتی آلودگی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کئی قسم کی جو ہے وہ بیماریوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کی بیماریوں کی جو احتیاطی تدابیر ہے اس کے متعلق جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مظفر علی شیخ۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آج کل اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، تو یہ ہماری مینلی جلد کو اور ہمارے نظام تنفس کو متاثر کرتی ہے، تو ہمیں جلد کو مکمل ہلکے پھلکے کپڑوں سے مکمل ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، سر کو اور چہرے کو بھی ایون ہمیں ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ ماسک کا سب سے زیادہ ضروری استعمال ہے وہ ضرور کرنا ہے جب گھر کے اندر ہو یا باہر ہو۔ اسی طرح پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری سکن جو ہے خشک نہ رہے، ورنہ اس کے اندر کریکس پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کی الرجی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح
इसमें दमा की, नेज़ल एलर्जी की, गला ख़राब होने की, हत्ता कि नीमोकोनियोसिस जैसी बीमारियां भी इसमें पैदा हो जाती हैं। गाड़ियों के धुएं के ऊपर काबू पाना है, जहां पे मिट्टी हो, घर के अंदर हो या बाहर हो, वहाँ पे छिड़काव करके रखना है। जी बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, उन एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल दरामद करने से जो है बीमारियों से जो है महफूज रहा जा सकता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो जुमेरात को श्रीलंका के हाथों न्यूजीलैंड की शिकस्त पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। मुकाबला बारिश से मुतासर होने का इम्कान भी है। मैच नामुकम्मल रहने पर दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया जाएगा, जिसका ग्रीन शर्ट्स को फायदा होगा। सेमीफाइनल में जाने के लिए पाकिस्तान को अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड को हराना होगा। वर्ल्ड कप के फाइनल 4 तक रसाई भारत और जनूबी अफ्रीका तो अपनी इब्तदाही मंजिल पा चुके। अफगानिस्तान से जीते तो कैंगरूज तीसरी साइड होंगे जो टाइटल की दौड़ में शामिल रहेंगे। चौथी टीम के लिए पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान उम्मीदवार। अगर ऑस्ट्रेलिया से हार गए तो अफगान टीम का क्वालिफाई करना होगा बहुत दुश्वार। जुमे को आखिरी मैच में जनूबी अफ्रीका को हराना होगा, रन रेट भी बेहतर बनाना होगा। इससे पहले 9 नवंबर को कीवीज और आइलैंडर्स का टकराव होगा। मुकाबले में बारिश मुतवक्के, वॉश आउट हुआ तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा। न्यूजीलैंड के 9 मैचेस से 9 पॉइंट्स हो जाएंगे। इस सूरत में कीवीज का फाइनल 4 में जाना मुश्किल हो जाएगा। अगर श्रीलंका को ब्लैक कैप्स शिकस्त देने में कामयाब रहे तो उनका इवेंट की आखिरी टीम में शमूलियत का इम्कान रोशन रहेगा। ग्रीन शर्ट्स का फाइनल 4 में जाने का इन्हिसार श्रीलंका न्यूजीलैंड मैच के नतीजे पर। आइलैंडर्स के जीतने या बारिश से मैच नामुकम्मल रहना पाकिस्तान के फायदे में होगा। इंग्लैंड को सिर्फ हराना होगा। न्यूजीलैंड फातेह बना तो ग्रीन शर्ट्स का इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ कामयाबी से काम नहीं चलेगा, बड़े मार्जिन से फतह के साथ रन रेट भी बहुत बेहतर करना होगा। भारतीय शहर बेंगलुरु से कोलकाता पहुंचने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। ग्रीन शर्ट्स कल प्रैक्टिस सेशन से अपनी तैयारियों का आगाज करेंगे। हफ्ते को ईडन गार्डन्स में बाबर एंड कंपनी इंग्लैंड का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान की टीम इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर 8 मैचेस में से 8 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर है। वर्ल्ड कप के मैच में श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज बगैर कोई गेंद खेले आउट हो गए। तारीख में पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी बैटर को टाइम आउट होने पर मुखालिफ टीम की अपील पर आउट दिया गया। एंजेलो मैथ्यूज टूटा हुआ हेलमेट लेकर मैदान में आ गए थे, जिसके बाद लंकन क्रिकेटर ने मैच में फील्ड एम्पायर को कायल करने की कोशिश की, मगर उन्होंने इजाज़त नहीं दी। हरीफ कप्तान शकीब उल हसन समेत खिलाड़ियों की अपील पर एम्पायर एंजेलो मैथ्यूज को आउट करार दिया गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने भारतीय टीम के वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त रहने की पेशगोई कर दी। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर जारी करदा बयान में कहा कि हेड कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा का इश्तराक लाजवाब है। भारतीय टीम कोई मैच हारे बगैर वर्ल्ड कप की फातेह बनेगी। इंडिया की टीम जो कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, इसमें ऑब्वियसली पूरी टीम की मेहनत है, कोशिश है, और ना भूलने वाली जो बात है, जो ज़रूरी है करना, वो राहुल द्रविड़, ग्रेट राहुल द्रविड़, जिस तरह वो टीम को जल किया हुआ है, यूनिट किया हुआ है, और जिस तरह की वो प्लानिंग दे के भेज रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री है, जो कि वो पूरी टीम को लेके चल रहे हैं। एक तो ये वाजे हो गया है कि इंडिया की टीम अनबीटन लग रही है। इंडिया की टीम, मेरा नहीं ख्याल कि इस टूर्नामेंट में कोई मैच हारेगी। बहुत ही ज़्यादा बैड लक होगी तो इंडिया हारेगी, क्योंकि इंडिया के सारे बॉक्सेस टिक हैं, कहीं भी वो उनका वीक एरिया नज़र नहीं आ रहा, हर तरफ वो टॉप के नज़र आ रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर श्रीलंकन वजीर खेल ने पूरे क्रिकेट बोर्ड को फारिग कर दिया है। वजीर खेल के करप्शन के इल्जामात पर बोर्ड से ताल्लुकात कशीदा थे। श्रीलंकन बोर्ड को भारत के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद फारिग किया गया। 1996 वर्ल्ड कप की फातेह टीम के कप्तान अर्जुना रानाटुंगा को अबूरी चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। वजीर खेल की जानिब से 7 रुकनी पैनल तश्कील दिया गया। पैनल में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी शामिल हैं। श्रीलंकन टीम मेगा इवेंट के फाइनल 4 की दौड़ से बाहर हो चुकी है। आइलैंडर्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर 7वें नंबर पर हैं, जिसने 7 मैचेस में सिर्फ 2 में कामयाबी हासिल। चाय के होटल से बैंकॉक तक का सफर आगा कलीम मेज साफ करते करते बॉक्सिंग रिंग तक जा पहुंचा। हीरो पाकिस्तान माशी मुश्किलात के बावजूद 21 में से 20 फाइट्स जीत चुके हैं। आगा कलीम को कजाकिस्तान के लिए स्पॉन्सर की तलाश है। दुनिया बोल है में हुकूमत से मदद की अपील कर दी। 10 टाइम्स मैं आल कराची चैंपियन हूँ, उसके बाद मैं आल सीनियर चैंपियन हूँ 10 टाइम्स हूँ, 3 टाइम वुशु चैंपियन हूँ, 3 टाइम इंटरनेशनल हूँ, 4 टाइम इंटरनेशनल हूँ। तो मतलब इतनी जब मैंने नेशनल वगैरह खेली तब मुझे इतना मतलब परेशानी नहीं थी, क्योंकि मैं बाहर तो गया नहीं था। अब जब पहली बार मैंने सुना कि यार आपकी फ़ाइट बाहर है कजाकिस्तान में,
ایک بار خوش بھی ہوا کہ چلو مجھے ٹکٹ بھی مل رہا ہے فری آف کاسٹ. جب انہوں نے کہا کہ آپ کو ٹکٹ خود کرنا ہے اور ویزے کی فیس بھی آپ نے خود دینی ہے, تب جا کے میں نے مایوس میں کہا آپ چائے کے ہوٹل میں کام کرتے ہو, 3-4 لاکھ روپے آپ کہاں سے دو گے؟ ٹکٹ صرف 1.5 لاکھ کا ٹکٹ تھا اور ویزے کے الگ سے پیچھے $50 مانگ رہے تھے. تو میں نے کہا سر میرے لیے تو پاسبل نہیں, میں تو مشکل ہے کہ میں جا پاؤں. فلم سٹار دوران شوٹنگ لاپتہ ہو گیا. ایک سٹنٹ مین کیسے فلمی ستارے کو واپس لائے گا؟ ہالی ووڈ فلم دا فال گائے کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے. فلم 1 مارچ 2024 کو پیش کی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.